آج کے بچے واقعی گنی پگ ہیں۔ وہ اسمارٹ فونز کے ساتھ پروان چڑھنے والی پہلی نسل ہیں۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسمارٹ فونز کے استعمال کے دماغ پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اور ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ اسکرین ٹائم بچوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جب سے ٹیلی ویژن نے ہمارے ڈرائنگ رومز پر قبضہ کیا، تب سے ہی اسکرین ٹائم اور بچوں کی نشو و نما پر اس کے اثرات کا مسئلہ رہا ہے۔ لیکن آج کل ہر جگہ اسکرینز موجود ہیں۔ ہمارے اسمارٹ آلات بھی ٹی وی کے مقابلے میں بہت زیادہ عمیق ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ارد گرد سے بالکل الگ تھلگ اور بے نیاز کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسکرین کا زیادہ وقت والدین اور چھوٹے بچوں کے درمیان رابطے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ چھوٹے بچے جتنی زیادہ دیر اسکرینز کے سامنے آتے ہیں، وہ اتنا ہی کم بولنے، سننے اور گفتگو جیسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ ان کے دماغ کے لیے واقعی برا ہے، کیونکہ زبان علمی، سماجی اور خواندگی کی مہارتوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ کم عمری میں ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہمارے دماغ کے مختلف حصے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں محققین نے یہی کیا۔ انہوں نے تقریباً 200 بچوں کے ایک گروپ کی باقاعدگی سے نگرانی اس وقت شروع کی جب وہ 12 ماہ کی عمر کو پہنچے، اور ان کے 36 ماہ کے ہونے تک ان کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ہر بچے کی ٹی شرٹ میں رکھے ہوئے خصوصی ریکارڈنگ آلات استعمال کیے۔ سب سے پہلے بچے اور اس کے والدین کی بات چیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور دوسرے ارد گرد پائے جانے والے گیجٹس یا آلات سے پیدا ہونے والے شور کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اس سے کیا نتائج سامنے آئے؟ اسکرین کا وقت گفتگو میں رکاوٹ کا سبب بنا ہے۔ جب بچے 18 مہینے کے تھے تو ان کے اسکرین ٹائم کے ہر اضافی منٹ کی وجہ سے وہ تقریباً ایک آواز کم نکالتے تھے۔ 2 سال کی عمر میں بچے عموماً زیادہ پیچیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ جب اس مطالعے میں شامل بچے 2 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ ہر 2 منٹ کے اسکرین ٹائم کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ تقریباً ایک پوری گفتگو سے محروم رہے۔ لیکن مطالعے میں شامل بچے جب 3 برس کے ہوئے تو ان پر سب سے اہم اثر پڑا۔ اس عمر تک ہر روز ان کا اسکرین ٹائم تقریباً 3 گھنٹے ہو چکا تھا۔ 3 سال کی عمر کے ان بچوں کے اسکرین ٹائم کا ہر 1 منٹ ان کے والدین کی گفتگو کے کم از کم 7 الفاظ سے انہیں محروم رکھتا ہے۔ اسکرین کے سامنے ان بچوں کے ہر اضافی منٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 5 بولے ہوئے الفاظ کی آوازیں کم نکال سکتے ہیں۔ ٹیکنوفیرنس، اس رجحان کو ٹیکنوفیرنس کہا جاتا ہے۔ اب تک اس موضوع پر زیادہ تر مطالعات والدین کی طرف سے فراہم کردہ رضاکارانہ معلومات پر منحصر رہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک طویل مدت کے دوران بچوں سے قابل اعتماد ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ سائنسی طور پر یہ صرف فرض کیا گیا تھا کہ ڈیجیٹل آلات گھر میں آمنے سامنے بات چیت کو کم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر کام کرنے والے والدین کے لیے، اسمارٹ فونز اپنے بچوں کو پرسکون رکھنے اور تفریح فراہم کرنے کے لیے بہترین پیسیفائر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن حالیہ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ طویل مدتی مضمرات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی کہ بچوں کو ڈیجیٹل آلات استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری جدید دنیا میں اہم اوزار ہیں۔ تاہم آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھرپور توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اپنے اور دیگر انسانوں کے ساتھ اس کے صحت مندانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کریں۔ اس کے لیے آپ ان 3 تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود کو ایک اچھا رول ماڈل بنائیں۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں تو اپنے اسمارٹ فون کا استعمال صرف اس وقت کریں جب یہ بالکل ناگزیر ہو، چاہے آپ کا بچہ ابھی بہت کم عمر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کے لیے خود کو قابل رسائی رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، واضح اصول طے کریں۔ اپنے بچے کا اسکرین ٹائم مانیٹر کریں۔ اپنے بچے کے اسکرین ٹائم کو محدود کریں اور اس اصول پر قائم رہیں۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس چیز پر نظر رکھیں کہ وہ آن لائن کیا کر رہا ہے۔ نمبر 3،
ایسی آن لائن سرگرمیاں تلاش کریں جو آپ بچے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس سے آپ اور آپ کے بچے کے درمیان بات چیت کا زیادہ موقع فراہم ہوگا اور اسکرین ٹائم کے کچھ منفی اثرات سے آپ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ بچے اور اسمارٹ فون کا استعمال، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔